جی السلام علیکم۔ بالآخر اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا اور ایک ہی دن میں ایران کی تنصیبات کو بے پناہ نقصان پہنچا۔ ایران کی یورینیم کی افزودگی والی لیبارٹری کو نقصان پہنچا، اس کی تباہی ہوئی۔ ایران کے ٹاپ ناچ جنرلز مارے گئے، ایران کے اہم ترین سائنسدان مارے گئے۔ یہ بات نہ صرف بے حد افسوسناک ہے بلکہ خطے کے لیے خطرناک بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بتاتی ہے کہ کیوں نیوکلیئر پاور ہونا ضروری ہے، اور اس سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم بطور پاکستانی نیوکلیئر پاکستان کے باشندے ہیں اور ہمارا دشمن ابھی منہ کی کھا کر گیا ہے۔ اگر آپ ایران اور پاکستان کی اکانومی کا تقابلی جائزہ لیں تو ایران کی اکانومی پاکستان سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بالخصوص ایران کی آبادی 9 کروڑ ہے اور اس کا پر پرسن جی ڈی پی $5,000 ہے، جو کہ پاکستان کے پر پرسن جی ڈی پی سے 4 گنا زیادہ ہے۔ ایران تیل کی دولت سے مالا مال ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ایران اپنی فوجی طاقت کو وہاں نہ پہنچا سکا کہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے؟ کیا وجہ ہے کہ ایران کے پاس ایسی کوئی فضائی پاور نہیں، ایسی کوئی ایئر فورس نہیں کہ اسرائیل کے 245 میں سے 200 طیارے نہ صرف ایران پر حملہ کر رہے ہیں بلکہ ایران کی حدود میں ہی جو ایئر کے اندر ریفیلنگ کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ایران اس کے لیے تیار نہیں تھا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تیار نہیں تھا تو کیا وجہ تھی بڑھ کے مارنے کی؟ کیوں نہیں ڈائلاگ کے ذریعے بات کی گئی؟ تو یہ بات نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے غصہ بھی آ رہا ہے کہ کیسے بلا وجہ اپنی عوام کو، اپنے ملک کو ایسے موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اکثر کہتے تھے کہ بلکہ ابھی آج کل میمز بن رہے تھے کہ انڈیا نے حملہ کیا اور ہم نے ان کے رافیل مار کرائے، اس کے ساتھ ہی ہمارے دفاعی بجٹ میں اضافہ ہو گیا، اور فوج پر تنقید کرنے والے بہت کھل کر بول رہے تھے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، ایران ہم سے کہیں زیادہ امیر ملک ہے، اور آج آپ اس کا حال دیکھ لیں۔ میں ذاتی طور پہ شروع سے ہی خود بھی ناقد رہا ہوں فوج کا، اور فوج کے بے پناہ اثر و رسوخ کا، اور اس سارے ایکسپینس کا، لیکن بدلتی ہوئی عالمی صورتحال میں مضبوط فوج رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ پاکستان اور پاکستان کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر دنیا کے چند ایک طاقتور ترین لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ پہلے انڈیا نے موقع کھائی، انڈیا کا وہ حل کیا کہ پوری دنیا نے عبرت پکڑی، اور اب آپ دیکھیں جب سے اسرائیل نے 2 دن میں ہی ایران کی اتنی بڑی تباہی کی ہے تو پورے عرب امارات میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گیا ہے، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے۔ اور اب یہ بات پھیل رہی ہے کہ ہر ملک کے پاس اٹامک آرسنلز ہونے چاہیے، اور اگر آپ نوٹ کریں تو اسلامی دنیا اس وقت کس کی طرف دیکھے گی؟ جی ہاں، صرف پاکستان کی طرف۔ تو آج پاکستان کا ایک نمایاں مقام ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری اکانومی اتنی اچھی نہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بہت سے پرابلمس ہیں، لیکن کم از کم فوجی طاقت کے طور پر ہم نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ پوری دنیا ان کی تعریف کر رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ صدر ٹرمپ جنرل عاصم منیر کی تعریف کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ سینٹ کام کے کمانڈر ان چیف پوری دنیا کے سامنے پریس کانفرنس میں پاکستان بالخصوص فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایم پی ایس فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ امریکہ میں اہم میٹنگز کے لیے آ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے، ایران کی صورتحال کی وجہ سے، اور امریکہ کا اس خطے میں جو اسٹیک ہے اس کی وجہ سے پاکستان دوبارہ ایک کلیدی کردار ادا کرے گا۔ لیکن چند ہم میں سے ہی اس وقت احتجاج کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کا احتجاج دیکھا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب دسمبر 2023 میں جنرل عاصم منیر آئے تھے تو میں بھی اس عشائی میں شریک تھا۔ اس کے باہر 4 لوگ، اور جنہوں نے اپنے فیس چھپا رکھے تھے، یقین جانے 4 لوگ، اگر کسی کے پاس 4 سے زیادہ ہیں تو وہ ایک تصویر دکھاتے ہیں ہمیں سوشل میڈیا پہ، اور وہ بھی تتر بتر ہو گئے۔ اور آپ دیکھیں گے یہ جو اتنے ڈرامے کر رہے ہیں، یہ 15-20 لوگ وہاں جمع ہوں گے، اس کے بعد غائب ہو جائیں گے۔ یہ صرف اور صرف
ایک مذاق بنائیں گے اپنا اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کا مذاق بنے. لیکن یاد رکھیں جب اللہ عزت دینے پر آتا ہے تو اور اسے کوئی چھین نہیں سکتا ہے. آج دنیا پاکستان کو عزت دے رہی ہے, پاکستان کی حکومت کو عزت دے رہی ہے, پاکستان کی فوج کو عزت دے رہی ہے. ہاں, اگر آپ میں واقعی ہمت ہے تو جہاں پاکستان کی ایمبیسی ہے اس کے ساتھ اسرائیل کی ایمبیسی ہے. تو ایسا کیوں نہیں کرتے آپ کہ چند آپ میں سے اسرائیل کے سامنے ہی ایک احتجاج کرے. اور یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑا کانگریس مین سے لیٹر لکھوا لیا اور 300 سگنیچر کر لیے ہیں, کیا وجہ ہے کہ آج تک آپ کو یہ لیٹر اسرائیل کے خلاف تو لکھوا نہیں سکے, چاہے پیلسٹین کا مسئلہ ہو چاہے ایران کا مسئلہ ہو. اور بائی دی وے آپ ابھی جائیں ٹویٹر ہینڈل پہ, پاک پیک کے اس گلوبل کے اس سارے ڈرامے بازوں کے انہوں نے اسرائیل کے حملے کی مذمت تک نہیں کی. میرے دوستو, ہر ویڈیو میں آپ کو ان کا دوگلاپن دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں, اور وقت بتائے گا, کیونکہ انسان جب تک نہیں مرتا ہے جب تک اس کی اصلیت دوسروں پر آشکار نہیں ہو جاتی ہے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.